بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بعدد کل جغاتنا الف مرة وعلى وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محفل یاران طریقت خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور اس کا ایک اور جمعہ ہمیں عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے پیدا فرما کر ہمیں پھر یہ مواقع اور موقع عطا کیے کہ ہم کچھ توبہ کر سکیں اور کچھ اچھے کام کر کے اس دنیا سے جا سکیں۔ انسان خطا در خطا ہے اور اس کی ذات عطا در عطا ہے، جو جتنی غلطیاں اس سے کئی گنا زیادہ ورحم الراحمین رحم کرنے والا۔ تو اس نے ایسا مہینہ عطا کیا کہ ہر نیکی کا اجر بہت زیادہ، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کئی گنا زیادہ، قرآن پڑھتے ہیں تو کئی گنا زیادہ، صدقات دیتے ہیں تو کئی گنا زیادہ، کسی سے اچھا پیش آتے ہیں تو کئی گنا زیادہ، اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں تو بہت ہی زبردست بات، محبت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو بہت زیادہ۔ یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہر طرف اس نے اپنی رحمتوں کا بسیرا، اس کی رحمتوں کا بسیرا ہے اور اس نے اپنی رحمتوں کو بھیجا ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کی مرضی ہے کہ کتنی اس سے وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک یہ ایک جو مہینہ ہے یہ پورا اللہ کے لیے لگایا جائے، کام بھی کریں اپنا، ساتھ اپنی عبادت کو بھی پیش نظر رکھیں، تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت اور جو وظائف بتائے جاتے ہیں جہاں بھی کوئی بیعت ہے اپنے شیخ کی طرف سے، ان پہ عمل کرنا بھی بہت زیادہ مفید نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو رمضان شریف کے متعلق پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو روکنا ہر ایک چیز سے، تو اسی طرح یہ روکتے روکتے جب صابرین کا درجہ پا لیتا ہے تو ان اللہ مع صابرین، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ ساتھ ہوتا ہے تو اس کی کوئی جسمانی حیثیت نہیں ہے، روحانی حیثیت ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو روحانی حیثیت سے ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں روحانیت پہ ان کے لیے یہ بہت بڑا جواب اللہ کی طرف سے ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جسمانی حیثیت اس کی ہے نہیں، تو بتاؤ وہ ساتھ کیسے ہے؟ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جسمانی طور پہ ساتھ ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ خدا جسم سے پاک ہے۔ ہاں روحانی طور پہ وہ ساتھ ہے، تو اسی کو تو ہم روحانیت کہتے ہیں کہ صوفی اپنے تصوف کے راستے پر جو چلتا ہے اس کی تکالیف پہ صبر کرتا ہے، تو جو وہ صبر کرتا ہے تو صابرین میں شمار ہوتا ہے، تو جب صابرین میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفی جو ہے وہ اللہ والا کہتا ہے، اور روحانیت اسی چیز کا نام ہے نا کہ اللہ روحانی طور پہ ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ نخم اکرم علیہ من حبل الورید، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جسمانی طور پہ تو کوئی نظر نہیں آتا، ٹچ نہیں کر سکتے، محسوس نہیں ہوتا، ایسی ذات جو موجود ہے مگر اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اسی کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہونا ہے یہ ہے روحانی طور پر اس کا ہونا۔ تو جو لوگ تصوف و روحانیت پہ اعتراض کرتے ہیں، دراصل انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، یا کسی استاد کامل سے، پیر کامل سے ان کو طریقت کا درس نہیں ملا، یا کسی نے ان کو قرآن پڑھایا نہیں، اور حب اہل بیت سے خالی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی ذریت اہل بیت۔ تو اہل قرآن کو تو چھوڑا، اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اہل بیت یہ بھی ہمارے قریب نازل ہی ہوئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی اور سب سے بڑھ کے محبت کی وہ اہل بیت ہے۔ تو ان کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑا اور پھر قرآن کا معلم بھی وہ چھوڑ کے گیا۔ تو اگر کسی ایسے معلم سے قرآن پڑھا ہوتا تو ان اللہ مع الصابرین، روزہ دار جب صبر کرتا رہتا ہے تو روزے کے صدقے میں اس کو صبر جو ملتا ہے
صبر کے صدقے میں اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ روحانی طور پہ ساتھ ہوتا ہے. اسی کو ہم روحانیت کہتے ہیں. صوفی جب ان منازل پہ چلتا ہے, منازل طریقت پہ بیعت ہوتا ہے, پیر و مرشد کے مطابق چلتا ہے, تو کئی نقصانات, مصیبتیں, شدید تکلیفوں سے گزرنے, بیماریوں سے گزرتا ہے, وہ آزمایا جاتا ہے. ان پر اگر وہ صبر کرتا ہے, اسی صبر کے نتیجے میں تو خدا کی ذات کو پاتا ہے, اور وہ روحانی طور پہ پاتا ہے. گویا اسی وجہ سے تو اس کو روحانیت کہتے ہیں. یعنی ایسا طریقہ جس سے رب مل جائے, وہ طریقہ روحانیت ہے. اور اس کا جو اصل جزو اعظم ہے وہ صبر ہے. اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر تصوف میں توکل سمجھایا جا رہا ہے, تو متوکلین کے ساتھ بھی وہی ہے. خاشعین, خشیت ایزدی, اللہ کا خوف سکھایا جاتا ہے. تو اس خوف جو اللہ کا خوف ڈر ہے, اس میں بھی خدا کی ذات ہے. عبادت سکھائی جاتی ہے تو اللہ ذاکر, ذکر سکھایا جاتا ہے تو اللہ ذاکرین کا ہم جلیس ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو گویا تصوف کا مجموعہ جو ہے وہ سارے کا سارا خدا کے لیے ہے. اس میں خدا قریب ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, محسوس نہیں ہوتا, ٹچ نہیں کر سکتے, چھو نہیں سکتے, لیکن روحانی طور پہ چونکہ ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں روحانیت. جن لوگوں کو نہیں پتا وہ قرآن کو بار بار پڑھیں, کسی معلم سے پڑھیں. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر قرآن پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نے ذریت کو کیوں چھوڑا تھا قرآن پڑھانے اور سکھانے کے لیے. آج وہ ذریت کا کام بھی ختم ہو گیا, اور امت کا کام بھی یوں ختم ہو گیا کہ حضور نے حضور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے. حضور چھوڑ کے گئے تھے ان کے لیے, اور انہوں نے ویسے چھوڑ کے گئے. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر قرآن میں ابہام بھی پیدا ہوگا. آج کل قرآن کی حقانیت پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ زیادہ ہے, کم ہے, ادھر گیا ادھر گیا, یہ سب کفر ہے. ایسا سوچنے والا کافر ہو جاتا ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا, آپ نے صحابہ کو یاد کرایا, اہل بیت مولا علی کو یاد تھا, مولا علی نے قرآن کو جوڑا, صدیق اکبر نے جوڑا, عثمان ذوالنورین نے جوڑا, ہر کسی نے اپنی اپنی کوشش کی, اور صحابہ بھی ہیں. تو وہی قرآن بہنی آج تک چلا آ رہا ہے, کیونکہ اس کی جو بھی آیت پڑھو, اگر اس آیت سے خوشبو محمد آئے تو آیت سچی ہے. کوئی آیت میں نے نہیں دیکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہ آتی ہو. لیکن پڑھنے والے کا کوئی پیر مرشد استاد ہونا چاہیے, اور استاد کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ اور شجرہ در شجرہ اور شجرہ طریقت و نسب دونوں طرف سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچتا ہو, تو پھر وہ خوشبو محمد قرآن کی آیات میں ڈھونڈ سکتا ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت خوشبو محمد سے خالی نہیں. یہ معجزہ مصطفیٰ ہے قرآن سارے کا سارا. تو حضور کا معجزہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. تو اللہ اگر معجزہ دے کے واپس کرے تو اللہ نہیں رہتا. تم کسی کو چیز دے کے لے لو تو تمہاری بہت بے عزتی ہوتی ہے, بہت بغیرتی بن جاتی ہے. تو اللہ کو تم نے اتنا کام معاذ اللہ سمجھ لیا کہ اس نے معجزہ دیا اور پھر واپس کر لیا. قرآن معجزہ ہے, اس نے جب محبوب کو معجزہ عطا کیا واپس نہیں کیا, جو کہ تو موجود ہے. تو اس مہینے میں قرآن شریف کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب, حفاظ کرام مدارس میں ویسے تراویح میں سناتے ہیں. اب ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ تراویح 20 ہے, یہ ہے, وہ ہے, کم ہے, زیادہ. یہ جو قرب قیامت ہوگا تو ایسے سوالات اٹھیں گے. شروع سے لے کے آپ دیکھ لیں آج تک مسلمان 20 رکعتیں پڑھتے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ فرض ہو جائے گی, اگر کوئی چھوڑے گا تو مار پڑے گی. تو چونکہ یہ سنن علی الکفایہ ہے, تو اس وجہ سے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنے کونے میں الگ الگ تلاوت کر رہا ہے. حضور نے کہا کہ مسلمانوں کی آواز ایک ہونی چاہیے. جناب عمر نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا, آواز ایک بنا دی, ایک امام کے پیچھے کہا پڑھ لو. جتنی کوئی پڑھتا تھا لیکن 20 پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب قرآن چونکہ یہ حفظ ہے تو اسی میں وہ بھی سنا دو اور زیادہ ثواب ہے. ہر نیکی کے کام میں حکم ہے کہ تعاون کرو. تو نماز سے بڑھ کے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے.
جو اس کو بدعت کہتے ہیں، تو بدعت کی بھی اقسام ہے. اگر بدعت حسنہ ہے تو یہ ثواب ہے. بہت ساری چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. آج جن مکانوں میں تو رہتا ہے ایسے تو مکان نہیں تھے، ایسے کپڑے نہیں تھے، یہ گاڑیاں نہیں تھی، یہ سپیکر نہیں تھا. پھر کہتے ہیں جی دین میں ایجاد کرنا یہ تو دنیاوی چیز ہے. تو کیا یہ جو سپیکر میں خطبہ پڑھتے ہیں یہ اس وقت دنیا کا ہوتا ہے؟ سپیکر میں خطبہ دین ہوتا ہے. جہاں تک آواز جائے گی اذان کی اس کی بخشش ہوگی، مؤذن کی، قرآن کی، کسی باعث کی، اس لیے کہ اگر وہ للہیت اللہ کے لیے وہ آپ کو واعظ کر رہا ہے تو یہ سارے کا سارا ثواب ہے. جہاں تک آواز جائے گی ثواب پہنچے گا. آواز پہنچانے والا سپیکر ہے تو کیا یہ دنیا کے لیے ہے؟ یہ دین کے تو دین میں ہی ہے نا. تو ہر اچھی چیز اگر کوئی شامل ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بیت اللہ کا طواف اب اوپر سے اوپر ہو رہا ہے اور اب تو سکوٹروں پر بھی ہو رہا ہے. اس وقت وہ اونٹوں اور گھوڑوں پہ کر لیتے تھے، اس کے لیے بدل یہ چیز آ گئی. بہت ساری اور چیزیں ہیں. یہ خوشبوئیں بھی اس قسم کی نہیں تھی. ہر چیز کھانے پینے کے سارے سٹائل تبدیل ہوئے، بود و باش تبدیل ہوئی، روشنیاں تبدیل ہو گئی، ایسی روشنیاں، یہ سارا کچھ. تو اب یہی روشنی جل رہی ہے تو ہم اس میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور یہ دین کے لیے یوز ہو رہی ہے. تو یہ بدعت حسنہ ہے. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ شروع کیا تو یہ بالکل سنت عمر نہیں بلکہ میں کہوں گا یہی سنت مصطفیٰ ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے. جب عمر نے کوئی کام کیا تو شیطانی کام نہیں ہے، وہ رحمانی کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اور صحابہ کی سنت پہ تم نے عمل کرنا ہے. ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنت ہے اور میرے اصحاب کی وہ اس پہ تم نے عمل کرنا ہے. تو اگر جناب نے یہ کام کیا ہے تو یہ سنت کس کی ہے؟ صحابہ کی. حضور نے تو حکم دیا تھا، حضور کو پتا تھا. تو الگ الگ وہ قرآن کونے میں پڑھ رہے تھے مختلف آوازیں. تو حضور نے ایک ان کی آواز بنا دی اور سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت علی الکفایہ اس کو کہتے ہیں. اور اگر 20 رکعتیں پڑھی جائیں تو اس میں سکون بھی بہت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کرے. جو وقت قیامت کا آتا ہے نا نئے نئے تماشے نکل رہے ہیں. سنتیں اتنی ہیں، تراویح اتنی ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. بھائی تم نے نہیں پڑھنی تو ایک سائڈ پہ ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں یہ نہ ہو. استغفر اللہ. اللہ پاک سب کے نصیب میں کرے، بدبختی سے بچائے. اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو جو پڑھتا ہے اس کو مبارک دینی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو یہ ایک مہینہ اگر اللہ کی محبت میں گزارا جائے، سجدے، سجود، قعود، رکوع، جلسہ نماز میں بیٹھ کر اور دھیان اللہ کی طرف لگا لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات. میں نے کہا ہم خطا در خطا ہیں. یہاں سے نکلیں گے گھر جاتے تک پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. ایسے باتوں میں عجیب غریب منہ پہ گالی چڑھی ہوتی ہے، منہ میں گالی نکل جاتی ہے. بری سوچ آتی ہے، سوچ ہم بول دیتے ہیں. کوئی کنٹرول تو ہے نہیں، نہ دماغ پہ، نہ زبان پہ، نہ خیال پہ. تو ان ساری چیزوں کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مہینہ جب روزہ رکھتے ہو نا، ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہو، اب اس کا اتنا اجر لکھا گیا ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کہ بہت زیادہ ثواب. جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی پھر تم کو ان جمعوں کی قدر ہوگی. میں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ وہ بندہ کہے گا کہ اگر میں واپس جاؤں تو ساری زندگی نماز میں نہ چھوڑوں، سر سجدے سے میں نہ اٹھاؤں گا. لیکن اس وقت کہیں گے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ جو ٹائم ملا ہے نا، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. رمضان پھر ہمیں مل گیا. اس میں ہم کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو کر لیں، اور جتنا صبر کرو گے، جتنا توکل رکھو گے، اتنا اللہ قریب ہوتا نظر آئے گا. اور جب قریب پاؤ گے تو یہی سکون ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں نا آنند مل جائے، سکون مل جائے، تو سمجھو کہ رب لم یزل لم یزال بعد لا شریک کا قرب حاصل ہو چکا ہے. کیونکہ اللہ کی قربت کے بغیر سکون نہیں ہے. تو اسی لیے جب اولیاء اللہ کی کہ مزار کے قریب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا سکون ملتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہاں رب قریب ہے. جب تم فقیر کے قریب ہوتے ہو تو قربت اعزدی تمہیں ملتی ہے. وہ قربت اعزدی جو ہے وہ سکون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے.
دراصل وہ سکون نہیں ہے، وہ اللہ کا قرب ہے جو ولی کی برداشت سے تمہیں ملا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی صحبتیں اور مجلس عطا کرے۔ انشاءاللہ یہ بات چلتی رہے گی، یاد میں صحبت باقی۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو اچھے اعمال کر چکے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ اس رمضان شریف کی تمام نمازیں، تراویح اور فرائض، سنن، واجبات، نوافل سب قبول فرمائے، اور اس میں جو بھی فطرانہ ہے، فدیہ ہے، صدقات ہیں، ان کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا